الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أو كما قال صلى الله عليه وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حقہ کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی معروف حدیث ہے جو کہ صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کئی ایک کتب حدیث کے اندر مروی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کا محاصرہ کیا خیبر نامی قلعے کے قریب جب پہنچے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، درد شقیقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا، اور صحابی فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی کبھی کبھی آپ کو یہ درد ہوتا تھا اور 2-3 دن تک مسلسل درد شقیقہ رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں مبتلا تھے تو علم جہاد لے کر خیبر کے قلعے کی طرف سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے، فقاتل قتالا شدیدا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اور صحابہ کرام بھی ان کی قیادت میں یہود کے خلاف لڑتے رہے اور بھرپور کوشش کے ساتھ یہ جہاد کیا۔ پورا دن گزرنے کے بعد بھی فتح نہ ملی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جھنڈا اٹھایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فقاتل قتالا اشد من۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ جو لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ تھا، شدت میں تھا، لیکن فتح نہ ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں یہ جھنڈا ایک شخص کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کی قیادت میں فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر قائد بن کر میدان جہاد میں اترے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی صداقت ہے اور حدیث کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے کی دلیل ہے کہ ابھی اس شخص کے نام کا اظہار بھی نہیں ہوا، جھنڈا بھی نہیں ہوا، نہیں ملا، لڑائی بھی نہیں ہوئی، آپ کو اللہ کی وحی کے ذریعے پہلے خبر دے دی گئی ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا، اور وہ شخص بھی ایسا ہے، فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، صرف اس کی محبت نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس نمائندہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
اب اس لیڈر اور نمائندے کا نام معلوم نہیں، لیکن مسلسل یکے بعد دیگرے 3 خوشخبریاں زبان نبوت سے سنا دی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائے گا، اور نمبر 2، وہ ہستی اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتی ہے، اور نمبر 3، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کل جب صبح ہوئی، صبح کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَتَطَاوَلَ النَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہقی کے الفاظ ہیں فَاسْتَشْرَفَ النَّاسُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفوں میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں اونچی کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کو تکا، دیکھنے لگے، اور ہر شخص کی چاہت تھی کہ آج یہ جھنڈا اللہ کے پیغمبر میرے ہاتھوں میں دے دیں۔ مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے موقوفاً نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، علی کو اللہ نے 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سے جو کچھ مجھے ملے میں سارا علی کو دے دوں، اور ان میں سے کوئی ایک علی مجھے عطا کر دے۔ تو سب توجہ میں تھے کہ آج یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ جھنڈا لینے کی خوشی نہیں تھی، پیغمبر کی زبان سے جو بشارتیں سنی تھیں وہ بشارتیں لینا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنا مبارک چہرہ دائیں اور بائیں پھیرا، اور پھر آپ نے سوال کیا، اینا علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ حضرات، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے علی کو اپنے قریب کیا، دعا کی، اپنا لعاب نکال کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ علی فرمایا کرتے تھے، لوگوں، اس سے پہلے جو آنکھوں میں تکلیف ہو چکی تھی ہو چکی، جس وقت سے اللہ کے پیغمبر نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں، ایسی درست ہوئیں کہ پوری زندگی ان دونوں آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، نظر کی کمی بھی نہیں ہوئی۔ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ جھنڈا دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، فاتح خیبر ہے۔ علی کون ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت چیک کر لیں، کیا انداز محبت ہے، کیا انداز محبت ہے۔ بچپن ہی سے اعلان نبوت سے پہلے کائنات میں اگر کسی ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ علی کو محبت تھی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد جس ہستی نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ سگا والد موجود ہے، باپ کے دین کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا۔ قبول کس کے دین کو کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبت تھی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے۔ آپ یتیم تھے، آپ کی پرورش کی کس نے؟ ابو طالب نے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کے لیے
دلیل بناتے ہیں اس کو کہ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ کی پرورش کی اور اللہ نے اس پرورش کو اپنی پرورش کرنے کا نام دیا ہے کہ ہم نے پرورش کی۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کہتے ہیں اللہ نے اس مقام کو اپنی پرورش، یعنی میں نے پرورش کی، اللہ فرماتے ہیں، تو اتنا درجہ ہے تو معلوم ہوا کہ ابو طالب مومن تھے۔ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ دلیل نہیں ہے۔ کسی ہستی کے ایماندار ہونے کے لیے اس کے کلمہ پڑھنے کا ثبوت ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے، میں نہیں مانتا اس کو، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ ابو طالب نے اللہ کے پیغمبر کی پرورش کی ہے، نہیں کی، نہیں پرورش کی۔ اللہ کے پیغمبر نے پرورش کی ہے ابو طالب کی، اللہ کے پیغمبر کی برکت سے رزق ملا ہے ابو طالب کو۔ جائیے، میرا یہ چیلنج ہے، کتب سیرت پڑھیے، کتب تاریخ پڑھیے، ابو طالب آپ کو مالدار مل جائے بتائیے مجھے، نہیں تھے مالدار۔ ابو طالب کے پاس گھر کے گزر بسر کا مال بھی نہیں تھا، پیغمبر کی برکت سے رب نے انہیں رزق دیا ہے۔ اللہ مومن کی برکت سے رزق عطا فرماتا ہے، انبیاء کے سردار کی برکت سے رزق نہیں عطا فرماتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابی ہے، یقین نہیں آتا، جامع ترمذی اٹھا لے، آ کر عرض کی اللہ کے رسول، مومن تھا، مسلمان تھا، صحابی تھا، عرض کی اللہ کے رسول میرا بھائی، آپ کا شاگرد، آپ کا صحابی بس عبادت میں لگا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، میں سارا دن کام کرتا ہوں، گھر کا بھی، باہر کماتا بھی ہوں، یہ صرف کھانے میں لگا ہوا ہے یا عبادت کرتا ہے، اسے کہیے کہ یہ کام بھی کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے یہ پتا ہے اللہ جو کچھ تجھے دے رہا ہے اسی کی عبادت کی برکت سے دے رہا ہے۔ ابو طالب کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے محمد الرسول اللہ کی برکت سے، کسی نے نہیں پرورش کی، محمد الرسول اللہ کی پرورش خود رب نے کی ہے۔ آپ نے پرورش، اللہ نے پرورش کی ہے اپنے پیغمبر کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی محمد الرسول اللہ سے، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ محبت تھی۔ میں اشارہ کرتا چاہوں، وقت نہیں ہے، ہجرت کی شب آپ کو یاد نہیں ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے تنگ آ کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے تو آپ کے بستر پر کون لیٹے تھے؟ سیدنا علی لیٹے تھے۔ دشمنوں نے محاصرہ بھی کیا گھر کا۔ تاریخ کی سیرت کی ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل نے آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ محمد اٹھ جا۔ جب علی اٹھے تو پریشان ہو گیا، جب علی اٹھے تو پریشان ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے، ہاں سب سے پہلے اس کرۂ ارض پر جس نے علی کو نبی سمجھا وہ ابو جہل تھا۔ علی کو جس نے نبی سمجھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا وحی دے کر کہ علی مرتضیٰ کے اوپر وحی نازل کرو، جبریل نے معاذ اللہ غلطی کی اور محمد کے پاس چلا گیا اور اس کو نبی بنا دیا۔ نہیں، نبی اللہ کے قانون میں محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خطرے کے اس وقت میں اگر نبی علیہ السلام کے بستر پہ کوئی لیٹا ہے تو وہ سیدنا علی ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ محبت ہے، یہ محبت سیدنا علی کی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ سگا باپ ہے، فوت ہو گیا ہے، اطلاع دی ہے اور اطلاع بھی کن الفاظ سے دی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ محبت ہے سیدنا علی کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، کیا محبت ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، محبت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، آپ بھی محبت کرتے تھے اور وہ بھی محبت کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد اٹھائیے، ایک دن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہوئے،
سواری پہ سوار ہوئے، حدیث کے الفاظ ہیں جب سواری پہ چڑھنے لگے، رکاب میں پیر رکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھتے ہوئے پڑھا بسم اللہ۔ سواری کی پشت پہ جب بیٹھے تو فرمایا الحمدللہ، اور پھر دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، اور اس کے بعد پڑھا سبحانک لا الہ الا انت انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زور سے مسکرانے لگ جاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ خادم نے پوچھا اے امیر المؤمنین، آج تک آپ جانور پر سوار ہوتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کیا ہو، آج کیا یہ دعائیں بھی کچھ مختلف پڑھی اور یہ مسکرانے کا انداز، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں قربان جائیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہوئے، پاؤں رکھا بسم اللہ پڑھا، سواری پہ بیٹھے الحمدللہ پڑھا، دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا مکمل، یہ 3 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اگلی دعا بھی پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد جو ہی فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے۔ کیا محبت کا انداز ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ پہلے بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس طرح مسکرائے نہیں، آج کیوں مسکرانے لگ گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میں نے دعا میں آخری الفاظ پڑھے ہیں انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا علی جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھے اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا رب ہی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ مسکراتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ عرش پہ میرا رب مسکرا رہا ہے، سواری پہ بیٹھے ہوئے محمد مسکرا رہے ہیں، محمد کی محبت میں آج سواری پہ بیٹھے علی مرتضیٰ مسکرا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے سیدنا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ قربان جائیں، جنگ تبوک کا موقع تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر گئے، مدینہ میں اپنا نائب نمازیں پڑھانے کے لیے، جو بوڑھے ہیں نابینا ہیں بچے ہیں، ان کی امامت کے لیے اپنا نائب مقرر کیا۔ آج کس کو؟ علی مرتضیٰ کو رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے باتیں کی، علی تو نوجوان ہے، تو جہاد کر سکتا ہے، تو جہاد کرنے نہیں گیا، کیا بات ہے، تجھے جہاد کے لیے پسند نہیں کیا گیا؟ قربان جائیں صحیح بخاری کے الفاظ، علی روتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں شمار کیا ہے، مجھے بوڑھوں میں شمار کیا ہے، مجھے جہاد میں نہیں لے کر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا یہ عہدہ تجھے اچھا نہیں لگتا کہ جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح میرا بھائی تو علی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے وحی لینے کے لیے جاتے، اللہ سے احکامات لینے کے لیے جاتے، قوم کی تصحیح کے لیے، قوم کی امامت کے لیے، قوم کو نصیحت کرنے کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے۔ علی آج میں جہاد کے لیے جا رہا اور مدینہ میں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اے علی تجھے چھوڑے جا رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، اس لیے کہ نبوت کا سکہ چلتا تھا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت نہیں، اس لیے تو میرا صحابی ہے، نبی نہیں، لیکن تجھے مقام وہ ملا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ علی کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے۔ لیکن حضرات
میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اہل ایمان بھی محبت کرتے ہیں۔ علی ہمارا ایمان ہے، علی کی محبت ہمارا ایمان ہے، جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، ایمان ہے، جزو ایمان ہے، علی کی محبت سب کچھ ہے، لیکن محبت میں غلو اللہ کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت میں کسی ہستی کی محبت میں اسے اس کی شان اور مرتبے سے بڑھا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے کسی رسول کے ساتھ بھی اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی شان اور مرتبہ اس سے بڑھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگو مجھ سے محبت کرنا لیکن اتنا محبت نہ کرنا جیسے یہودیوں نے عزیر سے محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا، سیدنا علی سے محبت کرنی ہے، یہ جزو ایمان ہے۔ لیکن خود اللہ اکبر، سیدنا علی خود راوی ہیں، فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، لوگوں ذات کی قسم جس نے ایک بیج کو زمین کے اندر مٹی کی صلاحیت دے کر کوپل نکال کر بلند و بالا درخت بنا دیا، جس ذات نے پانی کے ایک بدبودار قطرے سے بہترین اور خوبصورت انسان بنا دیا، اس رب کی قسم انہو لا یحبنی الا مومن، میرے ساتھ محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، ولا یبغضنی الا منافق، اور علی کے ساتھ بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ علی کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور علی کے ساتھ نفرت رکھنا منافقت کی نشانی ہے۔ لیکن محبت کیسے کرنی ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شریعت کی حدود میں رہ کر، کسی کی شان میں اضافہ نہیں کرنا اور کسی کی شان میں کمی بھی نہیں کرنی۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں، خود وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ امام آجری رحمہ اللہ نے تہذیب الشریعہ میں روایت نقل کی ہے سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگو ان رجالا یحبوننی فیدخلہم اللہ بحب النار ورجالا یبغضنی فیدخلہم اللہ النار ببغضی۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے، دو ایسی جماعتیں بھی آئیں گی، سیدنا علی فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ محبت کریں گے، لَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ النَّارَ بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ محبت کا انداز غلط ہوگا۔ یہ بھی تو ایک انداز محبت تھا نا کہ جبریل معاذ اللہ بھول گیا ہے، علی کے پاس جانا تھا، محمد کے پاس چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک انداز محبت ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے جو میری محبت کا دم بھرتے ہوں گے، دعویٰ کرتے ہوں گے کہ محبت ہے کس سے؟ علی مرتضیٰ سے، ہم اہل بیت سے، سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں۔ یارو، اہل بیت سے، علی مرتضیٰ سے، اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے اپنی سگی بیٹی عقد نکاح میں دی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ 11ویں سال میں سیدہ فاطمہ ہے اور 22ویں سال میں سیدنا علی ہیں۔ عمر کا فرق بھی دیکھیں۔ اور نکاح کر دینے کے بعد، شادی کر دینے کے بعد دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی سن، انکحتکی احب اہل بیتی الیہ، آج میں نے تیرا نکاح جس ہستی کے ساتھ کیا ہے اہل بیت میں وہ میرے محبوب ترین انسان ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی محبت کی ہے لیکن بشریت سے نہیں نکالا،
صحابیت کے درجے سے بڑھایا نہیں، مشکل کشا نہیں بنا دیا، پیغمبر نے بھی محبت کی ہے، حضرات محبت کرنی ہے، لیکن کیسے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن محبت میں ایسی غلطی ہوگی، ایسی غلطی کہ اللہ ان لوگوں کو میری محبت ہی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دے گا۔ وَيُبْغِضُنِي رِجَالٌ، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے دل علی کی نفرت سے بھرے ہوں گے، رضی اللہ عنہ۔ علی کی نفرت، کسی ایک صحابی رسول سے نفرت کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے، ایمان۔ صحابہ کرام تمام کے تمام لوگ صحابہ کرام کی غلطیاں نکالتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ غلطی نکالنے والے نے کبھی اپنی ذات پہ غور کیا ہے کہ میرے اندر کون سی خوبی ہے کہ میں نے فلاں صحابی کی غلطی نکالی؟ اپنی خوبیاں تو چیک کریں نا۔ کسی کی غلطی اور کسی کو چیک کرنے کے لیے، امتحان کے لیے ایک دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ ممتحن ہمیشہ اس شخص سے علم میں زیادہ ہوتا ہے جس کا امتحان لیتا ہے۔ طالب علم کا علم کم ہوتا ہے، ممتحن کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کے طلباء کا ممتحن اللہ ہے، اللہ ممتحن ہے، اور آج لوگوں نے اپنے آپ کو ممتحن سمجھ لیا اور نبی کے یاروں کے ایمان کو، ان کے اعمال کو چیک کرنے لگے اپنی کسوٹی پر، جبکہ اپنی ذات کو نہیں دیکھے کہ ہزاروں اور لاکھوں عیب ہیں اپنے اندر، کوئی خوبی نہیں۔ پیغمبر کے صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، عام مقولہ بھی ہے، والدین کا، والدہ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ جانتے نا، آپ بھی جانتے ہیں اس فتوے کے، تو آپ بھی مفتی ہیں، والدہ کا نافرمان جنت میں نہیں جاتا۔ وہ اپنی سگی والدہ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، پوری کائنات ایمانی، کائنات کے تمام مومنوں کی ماں امی عائشہ کا نافرمان جنت میں جائے گا؟ جائے گا؟ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرے گا، فَيُدْخِلُهُمُ النَّارِ، اس نفرت کی بنا پر اللہ ان گستاخوں کو جہنم میں داخل کرے گا، انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم یار ہیں، عظیم صحابی ہیں، صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، شام سے، ملک شام سے ایک شخص آیا مدینہ میں، اور آ کر کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلِيًّا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گفتگو کرنے لگا، غلط جملے اپنی زبان سے نکالنے لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَحَاسَبَهُ ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے کنکریاں پڑی تھی، کنکریاں اٹھائیں اور اس شیطان کو مارنا شروع کر دیا۔ صحابہ پر جو زبان کھولے وہ شیطان ہے، صحابی رسول نے اسے کنکریاں ماری اور کیا فرمایا؟ فرمایا آذیت رسول اللہ، تو نے اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین، جو اللہ کو، اس کے رسول کو تکلیف دیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس لو کان رسول اللہ لآذیتہ، آج اگر اللہ کے پیغمبر اس مجلس میں موجود ہوتے تو تیری اس زبان سے پیغمبر کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی، پیغمبر کو تکلیف ہوتی۔ پیغمبر کو تکلیف دینا یہ کوئی عام فعل ہے؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عمر کے بیٹے، عظیم صحابی، محدث صحابی، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ علی کے بارے بتائیے رضی اللہ عنہ، علی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا،
بس ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ، وہ جملہ یہ ہے فانظر الی بیت علی من بیوت رسول اللہ، جا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی ترتیب بھی دیکھ اور ساتھ علی کے گھر کی ترتیب بھی دیکھ۔ علی کا گھر نبی کے گھروں کے ساتھ کس طرح کھڑا ہے، سمجھ لے علی کا نبی کے ساتھ یہی مقام ہے، علی کا نبی کے ساتھ یہ مقام ہے، یہ درجہ سمجھ لے۔ علی کے کمرے کو دیکھ، حجرے کو دیکھ، نبی کے حجروں کو دیکھ اور علی کی شان کو سمجھ لے، بس یہ ایک ہی جملہ ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس شخص نے کہا انی ابغضہ، میں تو علی سے نفرت کرتا ہوں، میں تو علی سے نفرت کرتا ہوں۔ قربان جائیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میری مجلس سے اٹھ جا، ابغضک اللہ، اللہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تو پیغمبر کے یاروں سے محبت یہ ایمان ہے، پیغمبر کے یاروں سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، اور دین اسلام سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اپنے آپ کو دین اسلام میں رکھیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اہل بیت کے عظیم ترین فرد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا آخرت کی فکر کیا تھی۔ ایک جملہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آخرت کی فکر کیا تھی۔ اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی رات کو تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ یہ آخرت کی فکر ہے۔ ایسے لوگ ان کے ساتھ محبت کریں جن کے ساتھ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور دنیا کا جو شخص پیغمبر کے کسی ایک صحابی سے نفرت کرے اس سے نفرت کریں، اس سے نفرت کریں۔ من احب للہ، من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کی جائے۔ پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں سے نفرت ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے عظیم ترین وہ فرد ہیں جنہیں یہ شرف بھی حاصل ہے اہل بیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے فرد ہیں کہ جو ہاشمی مرد سے ہاشمیہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جن کی والدہ بھی صحابیہ تھیں اور ہاشمیہ تھیں۔ ہاشمی قبیلے کا، ہاشمی خاندان کا دین اسلام میں ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب کریم نے، بڑی طویل حدیث ہے، مختلف خاندانوں میں سے قریش کو چنا، بڑی طویل حدیث ہے، اختصار کر رہا ہوں، اور قریش میں سے اللہ رب کریم نے جس خاندان کو چنا ہے، پسند کیا ہے، وہ بنی ہاشم کو چنا ہے، اور بنی ہاشم میں جس ہستی کو اللہ نے پسند کر کے مبعوث کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس پسندیدہ گھرانے کا فرد ہے اور اہل بیت کا عظیم ترین انسان ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے نفرت کرنی چاہیے، یہی ایمان ہے۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔